پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہمارے پروگرام 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ ہم جائزہ لے رہے تھے اس موضوع کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی حفاظت کے کیا کیا اہتمام کیے اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا۔ پچھلے لیکچر میں کچھ تفصیلات رہ گئی تھی، ان میں سے ایک میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے کہ آپ لکھی ہوئی عبارت دیکھ کے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں یہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیکھ کے قرآن پڑھے گا اس کو 2000 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اچھا، یہ اس لیے اس کی تاکید کی گئی کہ وہ صحابہ کرام جو دیکھ کے قرآن پڑھیں گے، ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے تھے، اگر ان کے پاس کہیں کوئی کتابت کی غلطی رہ گئی ہو تو وہ اس کو ٹھیک کر لیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ تحریک دیتے تھے کہ جن کے پاس تحریریں ہوں وہ نظر گاڑ کے اس کو اچھی طرح دیکھ کے پڑھیں، تاکہ آئندہ نسلوں تک اگر وہ عبارتیں پہنچیں تو وہ ٹھیک طور پر پہنچیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی تو آپ از خود فرماتے صحابہ کو کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھو۔ گویا قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں، صورتوں کی ترتیب بھی قرآن کریم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جتنی آیات ہیں، صورتوں میں آیات ہیں، ان آیات کی ترتیب بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ قرآن پڑھنے والوں کا حوصلہ بہت بڑھاتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی عاشق تھے، لیکن ان کا ایک خاص امتیاز تھا کہ وہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ پہ وحی آئی، تو آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں، میں تم سے قرآن سنوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ جس سے محبت کرتے ہوں، پیار کرتے ہوں، ہمیشہ اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ وہ میرا نام بھی لیتا ہے یا نہیں لیتا، لیتا ہے تو کس پیرائے میں لیتا ہے۔ تو فرط جذبات سے ابی ابن کعب رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ سماکا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا تھا ان کے علم و فضل کے سبب، حبر الامہ، یہ میری امت کی روشنائی ہے، جسے آپ انک کہتے ہیں عربی میں، اس کو حبر کہتے ہیں، یہ میری امت کی روشنائی ہے، یعنی گویا یہ میری امت میں علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، حبر الامہ۔ اس طرح آپ علماء کی قدر کرتے تھے۔ سیدنا علی خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہر آیت کا شان نزول پتہ ہے، کون سی آیت کس وقت اتری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم و فضل کے پیش نظر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کا علی دروازہ ہے۔ گویا سیدنا علی قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہونے لگا اس سے کچھ پہلے، میں بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں، حضرت عائشہ کو آپ نے کہا اس مرتبہ جبرائیل نے مجھے کہا ہے کہ میں 2 مرتبہ ان کے ساتھ قرآن کا دور کروں۔ دور کرنا یہ ہے، مثال کے طور پر میں کسی طالب علم کے ساتھ دور کرتا ہوں، میں ایک بار اس کو سناتا ہوں، ایک بار وہ مجھے سناتے ہیں۔ تو آخری رمضان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے
2 مرتبہ رمضان المبارک میں قرآن پورا سنایا، جبرائیل نے 2 مرتبہ آپ کو سنایا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا ناظرین گرامی، آپ حیران ہوں گے کہ اب تو آج ہماری روایت یہ ہے کہ دادیاں نانیاں بچوں کو کہتی ہیں کہ نماز پڑھو، پہلے کو سبحان اللہ پڑھو، پھر الحمدللہ پڑھو، پھر قل ہو اللہ پڑھو۔ پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں جو پوری کی پوری زندگی ایک قل ہو اللہ کے سہارے بتا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی کو 1/3 قرآن یاد ہے، کسی کو بڑی بڑی صورتیں 4-5 یاد ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس 25 صحابہ کرام کے نام ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور بھی کئی ہوں گے، جو 25 نام ہم تک پہنچے ہیں، ان کو پورے کا پورا قرآن موجودہ ترتیب کے ساتھ یاد تھا۔ ان میں ایک خاتون بھی تھی، اور اس جلیل القدر خاتون کا نام تھا حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا۔ اچھا، یہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ علامہ طحاوی کہتے ہیں کہ قرآن کا لفظی معنی یہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور یہ اس کتاب کا کمال ہے کہ یہ لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے۔ جس کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہو، وہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دے، اس کی لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ میں جنوبی پنجاب کی ایک بات بتاتا ہوں۔ بہاولپور سے آپ حاصل پور کی طرف جائیں، 20-25 کلومیٹر پہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، بستی چیلے واہن۔ اچھا، چیلے واہن کی بستی میں آج سے 20-25 سال پہلے کئی مرتبہ گیا۔ 10-12 ہزار کی آبادی، ہر گھر میں تمام عورتیں حافظ ہیں، سارے مرد حافظ ہیں، کم از کم 80% نفوس وہاں کے حفاظ ہیں۔ ناظرین گرامی، آج تک اس بوڑھے آسمان نے نہ گرنتھ کا کوئی حافظ دیکھا، نہ بائبل کا دیکھا، نہ عہد نامہ جدید اور انجیل مقدس کا دیکھا، نہ اوستا کا، نہ پرانوں کا، نہ ویدوں کا۔ یہ واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری یاد ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ اور یہ اللہ نے اس کتاب کا یہ مرتبہ اس لیے دیا ہے کہ اس کو صرف پڑھا نہ جائے، سمجھ کے پڑھا جائے۔ اور اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس کتاب کو سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ شکریہ جی۔ پروردگار بحر و بر